لم یاتی نظیروں کبھی نظر نے مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا ہے تجھے کو شہ دوسرا جانا یاد آقا کے دل میں بسانے لگا یاد آقا کے دل میں بسانے لگا جشن میلاد عالم منانے لگا جشن میلاد عالم منانے لگا خار گل ہو گئے موم پتھر ہوئے خار گل ہو گئے موم پتھر ہوئے نور سے دو جہاں جگمگانے لگا نور سے دو جہاں جگمگانے لگا کر دیا ایک اشارہ اگر آپ نے کر دیا ایک اشارہ اگر آپ نے نور سے سنگ بھی کلمہ حق سنانے لگا سنگ بھی کلمہ حق سنانے لگا آپ جب آئے دنیا میں ہنستے ہوئے آقا ہنستے ہوئے آپ جب آئے دنیا میں ہنستے ہوئے سنگ بھی کلمہ حق سنانے لگا جب چلی بات آقا کے معراج کی جب چلی بات آقا کے معراج کی نور سے عرش اعظم نہانے لگا نور سے عرش اعظم نہانے لگا پھول بھی مہکتے ہیں ٹہنیاں مہکتی ہیں پھول بھی مہکتے ہیں ٹہنیاں مہکتی ہیں گلشن پیغمبر کی تتلیاں مہکتی ہیں گلشن پیغمبر کی تتلیاں مہکتی ہیں نعت کا کوئی مصرع جب نزول ہوتا ہے نعت کا کوئی مصرع جب نزول ہوتا ہے پھولوں کی طرح دل کی وادیاں مہکتی ہیں پھولوں کی طرح دل کی وادیاں مہکتی ہیں جس کے گھر کی تہذیب سنتوں سے روشن ہے جس کے گھر کی تہذیب سنتوں سے روشن ہے ان کے گھر کے آنگن کی بیٹیاں مہکتی ہیں عالم تصور میں جب سے ان کو دیکھا ہے عالم تصور
و دیگر حاضرین محفل، علماء باوقار و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء باوقار و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا موضوع ہے علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی معلومات کی روشنی میں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا، علم ہی کی بنیاد پر علم ہی کی بنیاد پر انسان مسجود ملائک ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے افضل ہے، علم انسان کو لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم پر پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جس قوم کے پیغمبر پر پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، جس قوم کے معلمین کا ایک عظیم سلسلہ ہے، آج اس قوم نے تعلیم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم نے نام مسلمان کا استعمال کیا ہے، اس لفظ کی روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم حقیقی طور پر مسلمان ہوتے تو کامیابی ہماری ہوتی، غلبہ ہمارا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ قرآن ہمیں سر بلندی کا حکم دے رہا ہے اور ہم جلت کی بدترین پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جو رسول پاک نے اپنی امت کو پڑھایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم دین حق کے حامل ہیں اور رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس دعوے کی بنیاد پر اور علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی ایک منظم ناقابل شکست قوت بننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور پوری کائنات کے مرکزی عقیدت تاجدار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا موضوع ہے علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی معلومات کی روشنی میں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا، علم ہی کی بنیاد پر انسان مسجود ملائک ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے افضل ہے، علم انسان کو لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اعظم پر پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جس قوم کے پیغمبر پر پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، جس قوم کے معلمین کا ایک عظیم سلسلہ ہے، آج اس قوم نے تعلیم سے دوری اختیار کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا دین کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے، ہماری سوسائٹی کتابوں کی سوسائٹی ہے اور آج کتابوں سے ہم نے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے۔ پھر وہ مسلمان ہم کیسے بن سکتے تھے جو کیسر و کسرا کے دروازے پر چیلنج بن کر گئے، جن کے قدموں میں اقتدار شاہی جھک گیا تھا۔
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमने नाम मुसलमान का इस्तेमाल किया है, इस लफ्ज़ की रूह से बेगाना हो गए हैं। अगर हम हकीकी तौर पर मुसलमान होते तो कामयाबी हमारी होती, गलबा हमारा होता। कुरान कहता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। कुरान हमें सरबुलंदी का हुक्म दे रहा है और हम जिल्लत की बदतरीन पस्तियों में पड़े हुए हैं। वो कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं जो रसूल पाक ने अपनी उम्मत को पढ़ाया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अगर हम दीन हक़ के हामिल हैं और रसूल पाक की गुलामी का दावा करते हैं तो हमें इस दावे की बुनियाद पर और इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से भी एक मुनज़्ज़म नाक़ाबिल शिकस्त क़ुव्वत बनना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फूल भी महकते हैं, टहनियाँ महकती हैं। फूल भी महकते हैं, टहनियाँ महकती हैं। गुलशन पैगंबर की तितलियाँ महकती हैं। गुलशन पैगंबर की तितलियाँ महकती हैं। फूल भी महकते हैं, टहनियाँ महकती हैं। गुलशन पैगंबर की तितलियाँ महकती हैं। नात का कोई मिसरा जब नुज़ूल होता है, नात का कोई मिसरा जब नुज़ूल होता है। फूलों की तरह दिल की वादियाँ महकती हैं। फूलों की तरह दिल की वादियाँ महकती हैं। जिसके घर की तहज़ीबें सुन्नतों से रोशन है, जिनके घर की तहज़ीबें सुन्नतों से रोशन है, उनके घर की आंगन